حالات تھے، وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی، تھوڑی ٹھیک کر دیں۔ وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں، دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے، تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا۔ یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے۔ میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے، تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو میلاد کی تو محفل اور میلاد کا جلوس اور میلاد شریف کے جھنڈے، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بعض اوقات بعض لوگوں نے نا صرف ضد بنا لیا بیچاروں نے، اور وہ ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل کے باوجود بھی بعض چیزوں کو ضد بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد کا تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے، یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ بھئی آپ نے کیا بتانا ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی ہے، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی ہے۔ میں بتاؤں گا جی، بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے۔ میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے۔ بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں۔ تو یہاں تو تویز دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈالنی ہیں۔ بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا۔ تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بیچارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک۔ پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں، تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار ہوتے، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا، درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں جی عزیز۔ اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی
مجھے کچھ اللہ وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ بھی صرف ہسیا اسی جویں تسی ہسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے۔ او خدا کے بندو، سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ۔ بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور۔ حضور داعیہ اللہ ہے، نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی، بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں۔ جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ۔ یقین، ایمان کی مضبوطی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا۔ پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں۔ حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا، حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ سچے لوگ تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا، ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا۔ برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں؟ پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا مکمل ہو گیا ایمان۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کرے۔ اور یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائیں صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے، یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ۔ ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت، کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن۔ حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے۔ غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی۔ فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط سے دیکھیں نا، سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے۔ صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے، کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں،
لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا. اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا. کھڑے ہوئے نا، طاقتور ہوئے نا، انشراح صدر تھا، مضبوطی کا نتیجہ ملا. ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے چھوڑی کبھی نہیں. اس کے علاوہ تو نہیں پتہ. مضبوط ایمان. یار ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے بڑے کام شروع کیے، کوئی بھی میرا پورا نہیں ہوتا. میں نے کہا بڑے چھوڑ دو، ایک ہی کرو. یہ جو بڑے شروع کیے نا یہ ٹھیک نہیں. ایمان کی مضبوطی. آج نا میں کیا کروں، امت کے اندر انتشار اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی، فرقوں کے اندر فرقے بن گئے. اب تو ماحول اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے یہی نہیں پتہ چلتا. زخم کہاں کہاں ہے، مرہم پٹی کہاں کی جائے. لیکن اللہ رسول کے وعدوں پر ہم نے مکمل یقین رکھنا ہے. کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، بے یقین نہیں ہونا. یہ جو وہم ہے نا، وہم یہ نہیں پیدا کرنے. جو یار اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عجیب فلسفہ ہے. آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. آپ وہم کا شکار ہیں. آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے. حضور داعیہ اللہ ہے. ذہنی مضبوطی پیدا کریں، ذہنی مضبوطی. میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا، مجھے جلدی تھی. مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے. کہنے لگا جی کوئی مختصر بات. میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چارے جھڑ سکتے ہیں، زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا. تو آپ مضبوط بات کریں اپنے نظریات کو. لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں. وہ فلسفے کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، ڈھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے. ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا. سرکار بڑے غم زدہ، آنکھوں میں آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے، آنسو نکل آئے ہیں، پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں. ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا. لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا. فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ. لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو اوہام پرستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، پتہ نہیں، جو لوگ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. اور میرے بھائی طاقتور، حضور ہمیں طاقتور کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اسی پر بھروسے کا کہا، اسے ہی رازق خالق مالک کہا. طاقتور زندگی. ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں. ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے، لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا.
قربان جائیں اس خاتون کے جذبے کے۔ وہ کہنے لگی تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے، اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا، اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی۔ صحابہ فرماتے سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی تھی۔ کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی کمزور، لیکن جب آپ ادب کرتے ہیں۔ اماں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے فون کر دیا اسے کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہے، پر اب میں بیٹے کو کس طرح کہوں، وہ بیچارہ تو خود بڑی محنت کرتا ہے، اس کی آمدن کم ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، کس طرح بیچارہ افورڈ کرے گا۔ سوچ رہی تھی کیونکہ اسے پتہ ہے بیٹے کی مجبوریوں کا۔ بیٹا آیا تو اس نے بڑی ترتیب سے جملے تلاش کر کے کہا پتر میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن تیری بہن کو تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی ہے، میں چاہتی تو نہیں، مجھے پتہ ہے تیرے بچے ہیں، تیرا ماحول سخت ہے۔ تو پتر نے اس طرح کیا کہ وہ دور بیٹھا تھا تو اٹھ کے اماں کے نیڑے آ گیا اور ماں کا ہاتھ چوم کے کہنے لگا اماں میرے ساتھ ڈر ڈر کے بات نہ کیا کر، جب میں تیرا ہوں تو میری ہر شے ہی تیری ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ اس نے ایک دن کہا نا، لیکن اماں جب بھی اس بات کو یاد کرے گی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کہے گی کمال کر دیا میرے پتر نے، کمال۔ آپ رات کو آئے کام سے تھکے ابا جی کی چارپائی پہ، بوڑھے والد صاحب، تو پیروں میں جا کے بیٹھ کے ابا جی لے آؤ تھوڑا کوٹ دیاں، ہے یہ نمبر ٹانکنے والی بات ہی۔ بس آپ نے کہا ابا جی لاؤ تھوڑا دباؤں، تو ابا فوراً کہتا ہے پتر میں کیڑا حلوان گیا سا، تو کم تو آیا جا سو میرا پتر جا کے، وہ نہیں دبانے دیتا۔ لیکن وہ بوڑھا کمزور باپ، آپ چلے گئے، اس نے چہرہ رضائی میں چھپایا، کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا رب تھا۔ سو اس نے پھر رو کے کہا یا اللہ میرے پتر کو نا لمبی عمر اور عزت والی زندگی عطا فرما، اور سویرے اس نے چوک میں کھڑے ہو کے دعا مانگی یا اللہ انج دی اولاد سارے انو دئی، میرا پتر تھکیا ہوندا ہے تے مینوں کٹ کے۔ آپ سمجھ لیں بات کو، آپ توہین کریں گے معاشرے میں تکلیف پیدا ہوگی، آپ ادب کریں، احترام دیں، آپ اکرام کا مزاج بنائیں، عزت دینا شروع کریں، معاشرے میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔